کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت تھکی ہوئی، پریشان یا بے چین رہتی ہیں؟ کیا آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود دل کو سکون نہیں ملتا؟ شاید مسئلہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزوں کی کمی نہیں، بلکہ کچھ ایسی عادتیں ہیں جنہیں چھوڑ دینا ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 8 ایسی چیزیں شیئر کروں گی جو اگر آپ آج سے چھوڑ دیں تو آپ کی زندگی زیادہ پرسکون اور خوشگوار ہو سکتی ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ایوری بڈی جی، ویلکم بیک ٹو سمیراز پازیٹیو جرنی۔ تو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، تمام بہنیں لازمی پوری ویڈیو دیکھے گا، اور اگر اچھی لگے اور چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے جی، ہر وقت دوسروں سے مقابلہ کرنا۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ہر وقت دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا نے کمپیریزن کو بہت عام کر دیا ہے۔ کسی کو گھر، کسی کی شاپنگ، کسی کا لائف سٹائل دیکھ کر اپنی زندگی کو کمتر سمجھنا صرف سٹریس دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے ہر شخص کو الگ سفر دیا ہے، ہر شخص کی الگ آزمائش ہے، ہر شخص کی الگ زندگی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو دوسروں کی آسائشیں اچھی لگ رہی ہیں اور وہ اصل میں جو ہے وہ آسائشیں ان کے لیے پرسکون نہ ہوں، بلکہ ان کے لیے آزمائش کا اور اذیت کا باعث ہوں۔ تو کبھی بھی کسی کی پرسکون زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو لے کر جو ہے پریشان مت ہوا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو سکون ہے وہ اگلے کے پاس نہ ہو، آپ کے پاس کم آسائشیں بھی ہیں، لیکن آپ ان میں ایک اس طرح کا مزہ اللہ پاک نے آپ کو دے رکھا ہے جو اگلے کے پاس قیمتی اشیاء ہونے کے باوجود بھی نہ ہو۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ پاک جتنا زیادہ دیتا چلا جاتا ہے اتنی زیادہ انسان کی آزمائشیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، اتنے زیادہ انسان کے امتحان بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو آپ کے پاس ہے اس پر مطمئن رہنا اور شکر گزار ہونا سیکھیے۔ پوائنٹ نمبر 2 جو ہے بہت اہم ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک عام بیماری بن چکا ہے، اوور تھنکنگ کرنا۔ ہر بات کو بار بار سوچنا، ہر ممکن پرابلم کا تصور کرنا صرف ذہنی تھکاوٹ ہے، اور یہ ہمیں ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے، ہمارے دل کو تھکا دیتا ہے۔ جو آپ کے کنٹرول میں ہے اس پر عمل کریں، جو آپ نہیں کر سکتے، جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ ایسی چیزوں کو لے کے ٹینشن لیتے رہنا جو کہ آپ کر ہی نہیں سکتے، جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو لائک آپ کا نصیب ہو گیا، کسی انسان کی نیچر ہو گئی، کچھ بیماری ہو گئی، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو اللہ پاک کے حوالے کر دیا کیجیے، اور اوور تھنکنگ کرنا جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان دیتا ہے، ہمارا دل اور دماغ دونوں ہی تھک جاتے ہیں۔ عادت نمبر 3 ہے، ہم لوگ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ پوری دنیا کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے۔ اس دنیا کی مثال جو ہے وہ کیا ہی کسی نے خوب کہا ہے کہ مینڈک جیسی ہے، کہ آپ ترازو میں ڈالتے ہیں تو وہ پھدک کے باہر نکل جاتے ہیں۔ لائک آپ جتنا اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اتنے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو آپ کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ تلوار کی دھار ایک طرف ہے اور دنیا کی دھار دونوں طرف ہے۔ تو لوگوں کی رائے ہر وقت بدلتی رہتی ہے۔ اپنی انرجی ان لوگوں پر لگائیے جو واقعی آپ کی قدر کرتے ہیں، جو واقعی آپ کے ساتھ مخلص ہیں، جو واقعی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو ہلکان مت کریں، اپنی انرجی ویسٹ مت کریے۔ عادت نمبر 4 ہے جی، گزرے ہوئے وقت میں جینا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے ساتھ جو بھی کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سوچ کے اپنے حال کو بھی خراب کر لیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ ہر روز پرانی غلطیوں کو یاد کر کے اپنا آج خراب کرنا سکون چھین لیتا ہے۔ سیکھیں، معاف کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ نہ ہی آپ اپنا ماضی بدل سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے مستقبل کو قابو کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنے حال کو بہتر بنا کر اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اپنے حال پر توجہ دیجیے، اپنے حال پر فوکس کیجیے۔ عادت نمبر 5 ہماری جو ہے وہ ہے نیگیٹیوٹی کو جگہ دینا۔ ہر وقت شکایت کرنا یا نیگیٹو لوگوں کے ساتھ رہنا دل کو بہت زیادہ تھکا دیتا ہے، دل کو بوجھل کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ نیگیٹو چیزوں سے دور رہیں، نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں، نیگیٹو سوچوں سے دور رہیں۔
پازیٹیو چیزیں سوچیں، پازیٹیو کام کریں، پازیٹیو لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کے دن کو پازیٹیو بنائیں، جو آپ کی سوچ کو پازیٹیو بنائیں، اور روزانہ شکر ادا کرنے کی عادت لازمی بنائیے۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں ہم ان پہ مطمئن ہونا سیکھ جاتے ہیں، پھر ہم شکایت کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جتنا ہم شکایت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اتنی نیگیٹیوٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ عادت نمبر 4، اپنی قدر کم کرنا۔ کبھی کبھی ہم لوگ پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم خود کی اپنی قدر اور اچیومنٹس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ جتنا سوچتی ہیں اس سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اپنی پروگریس کو اپریشیٹ کرنا سیکھیے۔ آپ کوئی بھی چھوٹی چیز سیکھتی ہیں، آپ کوئی بھی چھوٹی کامیابی حاصل کرتی ہیں تو اس کو کمپیئر دوسروں کی کامیابیوں سے مت کیا کیجیے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اپنی قدر کو گھٹا لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، اپنے آپ کو اہم سمجھیے، اپنے آپ کو سب سے قابل سمجھیے۔ جو اپنے آپ کو سب سے قابل بندہ سمجھتا ہے نا وہ آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہوئے دوسروں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو قابل سمجھیے، اپنے آپ کو بہتر بنائیے، اپنے اوپر فوکس کیجیے۔ عادت نمبر 7، ہر کام میں پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرنا۔ پرفیکشن جو ہوتی ہے نا یہ اکثر پروگریس کی دشمن بن جاتی ہے۔ دیکھیں ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم کچھ غلط کریں گے، کچھ صحیح کریں گے، اس سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے رہتے ہیں۔ ہر کام کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرنا، پرفیکٹ ہونے کے انتظار میں لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، وہ شروع ہی نہیں کرتے۔ بہتر ہے کہ امپرفیکٹ ایکشن لیا جائے بجائے اس کے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے۔ تو آپ شروع کیجئے، غلط سے ہی شروع کیجئے، انشاءاللہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی چلی جائے گی۔ غلطیاں کر کر کے انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ تو سٹارٹ لازمی کیجئے، اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش نہیں کیجئے، امپرفیکشن سے ہی سٹارٹ کیجئے، انشاءاللہ پرفیکٹ بھی ہو ہی جائیں گے۔ آخری عادت اور 8 نمبر عادت ہے نا، یہ سب سے کہہ لیں کہ اہم عادت ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہ کرنا۔ سب سے اہم بات، جب انسان ہر چیز خود کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل بے چین رہتا ہے، لیکن جب وہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کریے، اسباب پر بھروسہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ اسباب پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، لائک آپ کہیں کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں بہت کامیاب ہو جاؤں گی۔ نہیں، وہ پیسہ اللہ چاہے تو کسی بھی وقت کہیں بھی ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، استعمال ضرور کرنے ہیں بٹ اس کا نتیجہ آپ نے اللہ پاک پہ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ پر توکل رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، بس یہ مین ہماری زندگیوں کا حاصل ہے کہ اپنا اچھا کرو بٹ اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ دیکھیے پیاری بہنوں، سکون زندگی میں زیادہ چیزیں حاصل کرنے سے نہیں ملتا بلکہ کچھ غلط عادتیں چھوڑ دینے سے ملتا ہے۔ ان 8 باتوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس بات پر کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔